اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ کے نام سے شروع، ذو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کی، اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کی، اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب یعنی مشرق سے، تو اس کو پچھم یعنی مغرب سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ او قال الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو، یا اس طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھوئی مسار ہوئی پڑی تھی اپنی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لما يتشنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آیات للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھوئی مسمار ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کے دن بھر ٹھہرا ہوگا یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ شاید حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، شاید تفسیر میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھا سکا۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک بستی سے گزرے تو وہاں پر وہ سو گئے اور 100 سال کے بعد اٹھے، اور جب 100 سال کے بعد اٹھے تو ان کے ساتھ جو گدھا تھا وہ گدھا سڑ گل گیا تھا، اور کھانا ویسے کا ویسا ہی رہا۔ یہ تفسیر میں پڑھیں گے بقول اکثر یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور
اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ جب وقت نصر کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا اور آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے براہ تعجب کہا، انا یحییٰ اللہ بعد موتہ، اور آپ نے اپنی سواری کے حمار کو وہاں باندھ دیا اور آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقہ پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازہ سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ اس دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ فرمایا، بلکہ 100 برس ٹھہرے۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی، اور اپنے گدھے کو دیکھا تو وہ مر گیا تھا، گل گیا، اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اعضاء اپنے موقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی اور اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ یہ تفسیر میں، جب تک تفسیر نہیں پڑھیں گے واقعہ نہیں پتہ چلتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ۔ اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب میرے، مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، مطلب تو کیوں کر کیسے مردے جلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ یعنی آج بھی لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، لیکن یقین کرنے کے لیے بولتے مجھے دکھاؤ تاکہ دل کو سکون مل جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، جو سب کچھ پتہ ہے کہ مردے زندہ ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی ان کے دل کو قرار چاہیے تھا۔ پھر بھی وہ کہتے تھے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے، قرار مل جائے کہ کیسے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا، تو اچھا 4 پرندے لے کر آ۔ اب آگے پڑھنا ہوں۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ملا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی دل کو تسکین چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مردے کیسے جلائے گا، پتہ نہیں کون کہاں کیسے مرا، اس کی ہڈیاں کہاں ہوگی، گوشت کہاں ہوگی، سب کہاں ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ میرے بھی دل کو قرار آ جائے۔
जैसे आज हम लोग कहते हैं ना यार कैसे क़यामत के दिन कौन कहाँ मरा कैसे होगा, तो अल्लाह ताला फरमाए कि एक काम करो, आप 4 परिंदों को लो, उसको कटिंग करो, उसको कीमा बना लो और उसको टुकड़े टुकड़े उसके पूरे मिला के और उसके पूरे टुकड़े टुकड़ों को 4 पहाड़ों पे अलग अलग जगह रख कर आ जाओ। सब जगह अलग अलग रख कर आगे फिर आवाज़ दिए परिंदों को, तो सब परिंदों का खाक उड़ते 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 आके सब सामने सब मिल के अलग अलग होके 4 परिंदे तैयार हो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल को चैन हुआ कि ऐसे होगा। और ये इससे पहले का मैंने नहीं बताया कि ये सूरज को, मेरा रब सूरज को लाता है पूरब यानी मशरिक़ से, तो उसको पश्चिम से ले आइए। बादशाह कौन सा बादशाह था? कारून बादशाह था ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, नहीं नमरूद था, नमरूद बराबर है, नमरूद बादशाह ने वो किया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद बादशाह से बोले कि मेरा रब वो है जो पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम में गुरूब करता है, तू पश्चिम से निकाल दे, तो बादशाह के होश उड़ गए थे, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बोला कि इनको आग के हवाले कर दूँ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदका रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम, वमा अलैना इल्लल बलाग। तीसरा पारा सूरह बकरा, रुकू 35 आयत 260।